سینئر صحافی اور تجزیہ کار فیض رحمان صاحب نے۔ فیض صاحب بہت شکریہ ہم نیوز کو وقت دینے کا۔ پاکستان پر عائد 29% ٹیرف کے اثرات پاکستانی معیشت اور تجارتی تعلقات پر کیسے پڑیں گے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، یہ ایک بڑا ہی ایک عجیب موقع ہے اپنی معاشی تاریخ میں دنیا کی، کہ دنیا کی جس وقت سب سے بڑی مارکیٹ، سب سے بڑی معیشت، اس نے تمام ممالک پہ ریسیپروکل ٹیرفس عائد کیے ہیں، اور ظاہر ہے پاکستان بھی اس میں شامل، اور پاکستان کا نام لیا گیا ہے۔ پاکستان اس وقت تقریباً 58% دیتا ہے، تو ظاہر ہے اس کا پھر آدھا 29% ہو گیا۔ اور جو پاکستان کے لیے جو ایک تشویش کی بات یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا امپورٹر ہے۔ ہماری سب سے زیادہ مصنوعات جو ایکسپورٹ ہوتی ہیں وہ امریکہ کو ایکسپورٹ ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر اس پہ اس ٹیرف کا یعنی ان ڈیوٹیز کا اطلاق کیا جا رہا ہے تو ہماری جو مصنوعات یہاں پہنچیں گی تو وہ زیادہ مہنگی ہوں گی اور ان کے خریدار کم ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آلریڈی ہماری معیشت پر بوجھ ہے ایکسپورٹس نہ ہونے کا، آلموسٹ جو ختم ہوتی جا رہی ہیں، تو اب جو رہی صحیح جو ایکسپورٹس ہیں ہماری امریکہ کو، جی وہ بھی جو ہے تقریباً مشکلات کا شکار ہوں گی۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ کہ اب ہم کو مزید کمپیریٹیو ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کو اندرونی معاملات میں کچھ اس طرح سے انتظامات کرنا پڑیں گے کہ وہ جو ٹیرفس ہیں ان کا اثر ضائع ہو، اور عالمی منڈی میں، خصوصاً جو امریکی منڈی میں، پاکستانی مصنوعات تقریباً انہی پرائسز پر اویلیبل ہو، اگر ممکن ہو ایسا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ممکن ہوگا۔ بہرحال دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس پوری اس گیم میں پاکستان ایک چھوٹا پلیئر ہے۔ جو بڑے بڑے پلیئرز ہیں جو کہ بہت زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں امریکہ کو اپنی پروڈکٹس، ان پر تو ظاہر ہے اس کا بے پناہ اثر پڑے گا، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ امریکی جو ایک صارف ہے، امریکی صارفین پر اس کا، امریکن کنزیومرز جو ہیں ان کو زیادہ پرائسز پے کرنا پڑیں گی اوور آل۔ اگر وہ پرائسز نہیں پے کرتے زیادہ تو پھر یہاں جو بزنسز ہیں ان کو یہ ٹیرف جی ایبزارب کرنا پڑے گا۔ لیکن لگتا یہی ہے کہ معاملات بہرحال امریکن اکانومی کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے فیض صاحب، بالکل درست فرمایا آپ نے۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی فیض رحمان صاحب موجود تھے، بہت شکریہ ہم نیوز کو وقت دینے کا۔